بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے منہ سے جو بھی بات نکلے حق نکلے، اور جو کمی کوتاہی کمی بیشی ہو جائے اللہ اپنی رحمت سے مجھے معاف فرمائے، آمین الی الحق آمین۔ کل حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اور بے شمار درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے نظام کو بدلا۔ آج آپ سے جو بات ہوگی آپ اس کو ذرا غور سے سنیں، ویسے بھی اسلام کی باتیں سننی چاہیے غور سے، اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل کرے۔ یہ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غلے کے گودام پہ مقرر کیا، نگران مقرر کیا نبی علیہ السلام نے، جو صدقۃ الفطر کے طور پہ غلہ وصول ہوتا تھا اس پہ نگران مقرر کیا۔ تو 2 راتوں کو یک کے بعد دیگر، یعنی کہ ایک رات بھی دوسری رات بھی ایک شخص آیا، اور ایک ہی شخص تھا وہ تو آیا اور وہ دونوں مٹھیاں بھر کے غلے کی وہ لے جانے لگا۔ تو جب انہوں نے ان کو پکڑا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، تو اس نے کہا اپنی غربت کا کہا کہ مجھے چھوڑ دو میں غریب ہوں، تو پھر انہیں چھوڑ دیا۔ تیسری رات پھر وہ آیا شخص، تو پھر بھی انہوں نے پکڑا انہوں نے ان کو، تو کہا یہ یعنی کہ اچھی بات نہیں، بار بار وہ چوری کرنا ویسے اچھی بات نہیں۔ تو وہ پھر جب اس کو تیسری رات کو جب آیا تو اس کو پکڑا، تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں یعنی کہ ایسی چیز تمہیں کچھ کلمے سکھاؤں گا، یعنی کہ جو تمہاری نفع کا تمہارے نافع ہوں گے، یعنی کہ نفع والے ہوں گے، مفید ہوں گے، تمہارے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ تو صحابہ کرام تو ویسے ہی ان میں یہ شوق تھا کہ اچھی باتیں ملیں، تو وہ انہوں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ تم جب رات کو بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور صبح تک وہ نگران اللہ کی طرف سے محافظ فرشتہ مقرر ہو جائے گا اور شیطان سے تم محفوظ رہو گے۔ تو اگلے دن صبح کو نبی علیہ السلام کو، کیونکہ انہوں نے جب پکڑا تھا یہ کہا تھا کہ میں تمہیں نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کروں گا، تو پھر اس نے یہ کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھو۔ تو اس طرح جو واقعہ آپ کو بتایا ہے، تو وہ نبی علیہ السلام اگلے دن صبح کو جب نبی علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ ایسے واقعہ بتایا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پتہ ہے تم کس سے رات کو ہم کلام ہوئے تھے؟ تو ان کو تو نہیں پتہ تھا کون ہے وہ، تو انہوں نے کہا وہ شیطان تھا، اور وہ خود جھوٹا تھا، لیکن جو اس کی یہ بات ہے درست ہے، یعنی آیت الکرسی والی بات۔ اور مسند احمد میں یہ اسی طرح کا واقعہ وہ لکھا ہے کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ تھے، اور طبرانی نے معجم کبیر میں لکھا ہے کہ ابی بن کعب تھے۔ ہو سکتا ہے یہ واقعہ فردن تینوں کے ساتھ واقعہ پیش ہو، واللہ عالم۔ بات یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ دیکھیں کہ یہ نہ دیکھیں کون کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں پہ عام طور پر یہ میں مثال یوں طرح میں تھوڑی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جیسے ایک شخص ہے، اجنبی شخص ہے، وہ آپ اس کو نہیں جانتے، اگر وہ سلام کرتا ہے آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں اس کو نہیں جانتا، آپ یہ دیکھیں اس کو آپ کو سلام کر رہے ہیں تو سلام کا جواب دینا چاہیے۔ اور کوئی اچھی بات کوئی اگر کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے عمر میں چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا کسی بھی وہ رنگ نسل کا ہے، اگر وہ آپ کو اچھی بات کرتا ہے، آپ یہ نہ کہو امیر ہے غریب ہے، اگر وہ بات اچھی کرتا ہے تو اور اس میں حکمت ہے اور وہ اچھی، تو اس کو یہ تو یعنی کہ اس بات کو تو آپ کہو نا یہ بات صحیح ہے، بجائے کہ اگر آپ جس سے نفرت بھی کرتے ہو اس کی اگر اچھی بات ہے اس کو یہ تو کہو کہ یہ اچھی بات ہے، اس کی اچھی بات کو تو آپ اچھا کہو۔ اور حدیث میں اس بات پہ بات اپنی مکمل کرتا ہوں، نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ پونجی ہے، اس کو جہاں سے ملتی ہے اپنا لیتا ہے۔ بات یہ حکمت کی بات آپ کو کہیں سے بھی مل سکتی ہے، وہ آپ کی چیز تھی جو گم ہو گئی تھی، اگر وہ آپ کو کہیں سے ملتی ہے تو اس کو اپنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل کرے، وما علینا الا البلاغ المبین۔